बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ दोबारा एक दूसरे के आमने सामने हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मुनसरिफ अस्मा जिनके आखिर पे तनवीन होती है उनको आराबी हालतों में बदलने की प्रैक्टिस की। जैसा कि हमने पहले ये बात पढ़ी कि किसी भी इसम को पहचानने के लिए हमें चार बातें दरकार हैं। एक उसका जेंडर जिन्स, दूसरी अदद, तीसरी उसकी वसअत यानी मारिफा और नकिरा होना, और चौथी आराब। हमने आराब के टॉपिक से शुरू किया। उसमें हमने सबसे पहले मुनसरिफ अस्मा देखे जो तकरीबन 85% हैं, और उनकी मैं एक एग्जांपल दोबारा से लिख देता हूँ। जैसे एक वर्ड है सालिहुन। सालिहुन तनवीन उसकी निशानी है मुनसरिफ इसम की। इसकी हालत नसब होगी सालिहन और इसकी हालत जर होगी सालिहिन। अब ये तो हो गया तनवीन वाले अस्मा। आज हम बाकी दो कैटेगरीज रह गई हैं जो तकरीबन 15% हैं। उनमें से उन दोनों को आज हम इंशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो उनकी क्या सिचुएशन है। इसमें ख़ास तौर पर मुनसरिफ अस्मा में बात जो थी नोट करने की वो ये कि ये आराबी तौर पर तीनों हालतों में अपनी तीनों शक्लें बदलते हैं, यानी सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। अब हम जिस कैटेगरी में जा रहे हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ है। मैं पहला उसमें लिखता हूँ मिसाल के तौर पर इब्राहीमु। पहली चीज चेंज हो गई कि तनवीन नहीं, इस पे सिंगल हरकत आ गई, पेश आ गई। अब ये हालत नसब में जाएगा इब्राहीमा। अब इस पे जबर आ गई। अलिफ की इस किस्म के अस्मा में अलिफ की जरूरत नहीं होती। इब्राहीमा हालत नसब, जबर चली गई। अब इसकी हालत जर पे गौर कीजिएगा। इब्राहीमा, इसकी हालत नसब और हालत जर एक जैसी है, लेकिन ये जब हम अहादीस या कुरान पाक की आयात पढ़ेंगे तो वहाँ दोनों में से कौन सी सिचुएशन इस्तेमाल हुई है इंशाअल्लाह हम उसको पहचान लेंगे, क्योंकि उनकी वजूहात साथ मौजूद होंगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे पढ़ें, अभी आप इब्तिदा में सीख रहे हैं। अब आप नॉर्मली इसको पढ़ेंगे आई रीड अ बुक, लेकिन ये आई रेड अ बुक भी हो सकता है। तो रीड और रेड का जो डिफरेंस है वो हमें स्टडी बताती है कि वक्त के साथ साथ हमें ये डिफरेंशिएशन पता चल जाती है। अच्छा, यहाँ पे यानी उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं पीछे कुछ ऐसा होगा जो हमें उसकी करेक्ट फॉर्म बता देगा कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है। तो इसी तरह इन अस्मा की हालत नसब और जर की जो डिफरेंशिएशन होगी वो उस सेंटेंस में मौजूद बातें हमें कर देंगी। सिर्फ अभी हम बनाना देख रहे हैं कि हालत रफा इब्राहीम, हालत नसब इब्राहीम, हालत जर भी इब्राहीमा। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के नाम अक्सर अब इनका नाम मैं लिख देता हूं। इसका नाम है गैर मुनसरिफ अस्मा। गैर मुनसरिफ अस्मा ये तकरीबन 13% हैं, और ये 13% आराबी हालतों में, तीनों हालतों में पाए जाते हैं, रफा, नसब और जर। लेकिन शक्लें दो इख्तियार करते हैं। शक्लें इसकी दो ही हैं। जैसे कि मुनसरिफ में था सालिहुन, सालिहन, सालिहिन, जबकि गैर मुनसरिफ तीनों हालतें रखते हैं, रफा, नसब, जर, लेकिन शक्लें सिर्फ दो इख्तियार करते हैं। अब इसको कैटेगराइज इस तरह किया जाता है कि अंबिया कराम के अक्सर नाम गैर मुनसरिफ हैं। अब आपने काम यह करना है कि कुरान पाक में से जो अंबिया कराम के नाम आए हैं, जितने भी नाम आए हैं, उनको आपने इस एक पेपर पर सेपरेट करना है। पहले एक पेपर पर सबको लिख लेना, फिर उनमें से मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ को सेपरेट कर उसकी पिक्चर बना के मुझे आपने व्हाट्सअप करनी है। दूसरी जो तकसीम है वो एक मैं नाम लिखता हूं आपके सामने, मुआविया तू। मुआविया तू हालत रफा, मुआविया ता हालत नसब, मुआविया ता हालत जर।
مردوں کے ایسے نام جن کے آخر پہ تائے مربوطہ ہو وہ تمام غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی وہ سنگل حرکت والے ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کے پاس مزید ایگزامپلز آ جائیں گی۔ حمزتو، حمزتو، حمزتا اور حمزتا۔ اسی طرح عبیدتو، عبیدتا، عبیدتا۔ تو دیکھیں صحابہ کا نام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام جو تائے مربوطہ سے ہیں وہ غیر منصرف اسماء ہیں۔ اب اس کے اندر جو تھرڈ کیٹیگری آئے گی وہ مردوں کے ایسے نام جو میں ابھی لکھوں گا، عثمانو، عثمانہ، عثمانہ، ایسے نام جن کے آخر پہ الف نون ہو یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اب اس کی اور ایگزامپل ہو سکتی ہیں عمرانو، عمرانہ، عمرانہ، عدنانو، عدنانہ، عدنانہ۔ تو اس طرح سے فرقانو، فرقانہ، فرقانہ۔ تو ایسے اسماء جن کے آخر میں الف نون ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، یہ مردوں کے اسماء ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے صحابہ کرام میں زیدن جیسے کہ موجود ہے تو وہ زیدن، زیدن، زیدن ہے۔ ابو بکرن، ابو بکرن، ابو بکرن، ابو بکرن۔ تو یہ انشاءاللہ باقی باتیں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتی جائیں گی۔ ابھی ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں، ابھی آپ نے ان کی بناوٹ دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ اسٹڈی آپ کو سب کچھ کلیئر کر دے گی۔ ابھی ہم وہ اسماء سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم تقریباً 5 سے 10 دن کے بعد، 5 دن بعد میں بھی جملے بنانے شروع کریں گے تو پھر آپ کو ان کا اندازہ ہوگا کہ یہ ہم سب کیوں سیکھ رہے تھے۔ اب آتے ہیں ہم خواتین کے نام کی طرف۔ پہلا نام میں لکھتا ہوں اس میں عائشہ، عائشہ تو، عائشہ تا، عائشہ تا۔ اب یہ بھی عائشہ تو، عائشہ تا، عائشہ تا۔ عرب کے اندر خواتین کے سب نام غیر منصرف ہیں، اس کے اندر چاہے تائے مربوطہ ہو یا نہ ہو۔ اس کی میں دوسری ایگزامپل لکھتا ہوں، زینبو، زینبا، 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 زینبو، زینبا، زینبا، یعنی خواتین کے تمام نام غیر منصرف ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی لسٹ بنا کے دیتا ہوں، آپ کو میں چند صفحات بھیجوں گا، اس کو آپ اسٹڈی کیجیے گا۔ اس میں جو نام لکھے ہوں گے اسی طرح آپ نے جو پہلے سے کام کر رہے ہیں اس کو نوٹ بک پر لکھنا ہے، اور ان کی اعرابی حالتیں اسی طرح بدلنی ہیں۔ یاد رہے کہ حالت رفع اور جر کو الگ، حالت نصب اور جر کو الگ الگ لکھنا ہے، دونوں کی حالتیں ایک جیسی لکھنی ہیں۔ وہ پرانے سبق جو ہے اس کی طرح نہیں کر دینا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور اسماء ہے، تیسری کیٹیگری جو ہے وہ لکھ کر میں اس ٹاپک کو آج کمپلیٹ کرتا ہوں، اور اس کو آپ نے آج پریکٹس کرنا ہے۔ ویسے میں بتاتا چلوں کہ خواتین کا نام جب لکھنے کی باری آئی تو میں نے سب سے پہلا نام عائشہ لکھا۔ یقین کریں عائشہ نام سے اتنی محبت ہے کہ اس کا بیان کرنا مشکل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ ترین زوجہ، یعنی آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی، آپ کو سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، تو اسی نسبت سے ہمیں بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی ہی محبت ہونی چاہیے۔ یقین کریں میں اپنی بات کرتا ہوں، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام میرے زبان پر آتا ہے تو میرے دل میں ایک خوشی کی سی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی عظیم ہستی کا نام لے رہا ہوں جس کے اس امت پر بہت احسانات ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات کا تذکرہ کرنے کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے، بہرحال ایک ضمناً بات آ گئی تو ہم سب کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، اور اس محبت کا اظہار آپ نے برملا محفل کے اندر کیا۔ اب ہم تیسرے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ وہ بہت آسان ہے، آج بس آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ ان کی یہ ڈفرینسیشن دیکھ لینی ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم ایک نئے ٹاپک کے اندر داخل ہو جائیں گے کہ مذکر مؤنث کا تعین کریں گے۔
آپ کو زیادہ انجوائمنٹ ہوگی ان باتوں کی. تیسری کیٹیگری میں پہلا نام لکھ رہا ہوں موسیٰ. اب اس کی حالت نصب موسیٰ اور حالت جر بھی موسیٰ. تو یہ ایسے اسماء ہیں جو تینوں حالتوں میں، تینوں حالتیں تو رکھتے ہیں لیکن شکلیں ان کی ایک ہی رہتی ہے. جیسا کہ دوسرا نام میں لکھ دیتا ہوں اس میں عیسیٰ. عیسیٰ عیسیٰ. اس میں ایک تو نشانی یہ ہے کہ الف مقصورہ، کہ یا کے اوپر کھڑی الف آ رہی ہے، یا کے اوپر کھڑی الف آ رہی ہے. اس قسم کے کبرا کبرا کبرا، صغرا صغرا صغرا. اور باقی مزید اسماء کون سے اس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ ہمیں اسٹڈی بتاتی جائے گی. ابھی ہم فی الحال اتنا کر لیتے ہیں. ان اسماء کو مبنی اسماء کہتے ہیں. ان اسماء کو مبنی اسماء کہتے ہیں، یعنی یہ تینوں حالتوں میں اپنی ایک جیسی شکل رکھتے ہیں، اور یہ باقی جو 2% تھے وہ یہ تھے. تو یعنی اب یہ تقسیم ہوگی منصرف اسماء، غیر منصرف اسماء اور مبنی اسماء. ہم نے تینوں اسماء کو دیکھ لیا. آپ اس ویڈیو لیکچر کو سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو غیر منصرف اسماء کی کیٹیگری ہے ان میں چند آپ کو بس گروپ کے نام لکھ دیتا ہوں کہ مردوں کے ایسے نام جو تائے مربوطہ پر ختم ہوں، اور خواتین کے تمام نام فرشتوں کے نام، فرشتوں کے نام مطلب جبریلو جبریلا جبریلا، میکالو میکالا میکالا، اسرافیلو اسرافیلا اسرافیلا، ہاروتو ہاروتا ہاروتا، ماروتو ماروتا ماروتا. فرشتوں کے نام، خواتین کے نام، مردوں کے ایسے نام جو تا مربوطہ خط پر ختم ہوں، اور مردوں کے ایسے نام جو الف اور نون پر ختم ہوں. یہ تمام اسماء غیر منصرف اسماء ہیں. غیر منصرف. ملکوں کے تمام نام غیر منصرف ہیں. شہروں کے تمام نام غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی پاکستانو پاکستانہ پاکستانہ، مصرو مصرا مصرا، قطرو قطرہ قطرہ. اور شہروں کے نام جیسے مکتو مکتا مکتا. تو الحمدللہ ہم نے یہ آج چیزیں سیکھ لی ہیں. آج یہ ہمارا اسماء کی جو بیسیکلی ایک کیٹیگری تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی. ابھی آپ پریکٹس کریں گے. پریکٹس کر کے میں آپ کو پیجز بھیجوں گا، ان میں سے میں ہائی لائٹ کر دوں گا کہ ان ناموں کو آپ چینج کر کے مجھے بھیجیں. پھر آپ کو میں ایک مشق بھیجوں گا خالی. اس مشق کو آپ نے اپنے پیپر پر نوٹ کرنا ہوگا اور اس کو حل کر کے دینا ہوگا. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.